اگر ہم بات کریں نا 1979 سے پہلے تو شیعہ سنی بہت ہی پرامن طریقے سے رہ رہے تھے افغانستان میں. تاجک اور ہزارہ کی حکومت تھی. پشتون بھی پرامن طریقے سے رہ رہے تھے. شیعہ سنیوں میں آپس میں امن تھا. لیکن جیسے ہی USSR نے اٹیک کیا افغانستان پر تو انہوں نے تاجک اور ہزارہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اپنی سو کالڈ حکومت کا آغاز شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کو موقع مل گیا، پاکستان کو موقع مل گیا کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے انفلوئنس کرے افغانستان میں. اور سعودی عربیہ نے پلاننگ بنائی کہ وہ کس طرح ایران کے دباؤ کو، ایران کی سوچ و فکر کو، ایران کے نظریات کو افغانستان میں سنبھال سکتا ہے. پھر سعودی عربیہ نے ضیاء الحق کی مدد سے ایک گروپ بنایا جسے ہم عام الفاظ میں مجاہدین کہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کی اور پھر جا کر افغانستان میں وہ USSR کو، ماسکو یعنی کہ روس کی آرمی کو کونٹر کیا، سنبھالا، اور اس ساتھ میں وہ کامیابی ہوئے. ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مجاہدین میں سے ایک گروپ جسے ہم طالبان کہتے ہیں وہ 1996 میں حکومت میں آئے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ ان کو مالی معاونت فراہم کر رہا تھا، اور جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ایران کے انفلوئنس کو، ایران کے نظریات کو افغانستان میں کنٹرول کرے. انہوں نے کیا. ہزارہ برادری، تاجک برادری، جن کا تعلق بیشتر شیعہ مذاہب سے تھا، ان کا بے دریغ قتل کیا گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے ہی 1996 میں 1996 میں طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو ایران کی ایمبیسی کے 9 ممبران تھے انہیں قتل کر دیا. نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے باوجود بھی 1 سے 1.5 ماہ بعد لاشیں ایرانی ایڈمنسٹریشن کے حوالے کی. یعنی کہ ہم واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے سنجیدہ تھے ایران کے انفلوئنس کو کونٹر کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایران کی ایمبیسی کے بندے ہی، ایمبیسڈر ہی قتل کروا دیا، اور اس کے جو مددگار تھے ان کا بھی انہوں نے وہی حال کیا. اگر تھوڑا سا اور ہم آگے چلیں، نہ کہ وہ ایران کے خلاف تھے بلکہ طالبان نے القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کے ساتھ مل کے امریکہ پر بھی حملے کی پلاننگ شروع کر دی. ٹوئنز ٹاور کا اٹیک جو 11 ستمبر 2001 کو ہوا، وہ میجر ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ جس میں آلموسٹ تقریباً 3000 امریکنز قتل ہوئے. اس وقت ہم دیکھیں تو جو ایران ہے اس نے بہت ہی مثبت پالیسی اختیار کی. ایران نے بہت ہی مثبت پالیسی اختیار کی. انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا امریکہ میں کہ وہ جائے اور اس واقعے کی، اس حملے کو کنڈیم کرے، اور امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. یعنی کہ ایران نے اس وقت ایک انتہائی اچھی چال چلی. اور اس کے نسبت اگر ہم دیکھیں پاکستان نے بھی ایسا ہی کیا. پاکستان نے بھی اس واقعے کو، اس حملے کو کنڈیم کیا، لیکن در پردہ انہوں نے القاعدہ کے خلاف آپریشن کرنے سے بھی صاف معذرت تو نہیں کی، لیکن ایسی پالیسیز اختیار کی اور واضح طور پر USA کی انٹیلیجنس کے پاس سپورٹ تھی کہ القاعدہ ISI کے پست پناہی کر رہی ہے یا ISI سے مالی معاونت بھی حاصل کرتی رہی ہے اور رہی ہے. لیکن ایران نے ایک اور پالیسی یہ اختیار کی کہ انہوں نے کہا کہ واضح طور پر افغانستان کی حکومت نے، طالبان کی حکومت نے غلط کیا ہے کہ القاعدہ کو مالی معاونت فراہم کی ہے اور جگہ پرووائڈ کی ہے کہ وہ آپ پہ حملہ کر سکے. لیکن اس کا جواب اس طرح نہیں دیا جا سکتا کہ ایران آپ کو زمین پرووائڈ کرے، کیونکہ امریکہ نے درخواست کی تھی ایران سے بھی آپ ہمیں اپنی زمین دیں، کیونکہ آپ کی زمین آپ سے بیسز لے کے کرائے پر ہم اٹیک کرنا چاہتے ہیں افغانستان پر. لیکن افغانستان نے جو اپنی مخالف حکومت کے خلاف، جو دیوبندیوں کی حکومت تھی، طالبان کی حکومت تھی، انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ طالبان پر اٹیک کریں گے تو امید ہے کہ زیادہ تر اٹیکس عام عوام پر ہوں گے، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ افغانستان کی عوام کو نقصان پہنچے. لیکن پاکستان نے ایک غلط پالیسی اختیار کی اور اپنی بیسز دے دی، جس کے نتیجے میں 45 لاکھ افغان مہاجرین اور 10 لاکھ افغان مہاجرین ایران میں جا کے مقیم ہو گئے اور 45 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں آ کر مقیم ہو گئے. دلیپ ہیرو اپنی کتاب ایران سعودیہ پروکسی وار میں لکھتے ہیں کہ القاعدہ نے جو اٹیک کیا تھا امریکہ پر، وہ اپنے سروے کے مطابق بتاتے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 90% عوام سعودی عربیہ کی اس حملے کے حق میں تھی. یعنی کہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ 90% عوام سعودیہ کی القاعدہ کی اس پالیسی کو پسند کر رہی تھی اس وقت.
दूसरी तरफ तालिबान को काउंटर करने के लिए मैदान में ईरान अपने ग्रुप्स को माली मामलत फराहम कर रहा था। जिस तरह ताजिक का ग्रुप हो गया, दोस्तम जो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले थे उनका ग्रुप्स हो गया, इस तरह के ग्रुप्स को वो माली मामलत फराहम करता रहा है कि आप तालिबान को काउंटर करें और उन पर अटैक्स करें और शिया ग्रुप को, शिया मेजोरिटी को, शिया आइडियोलॉजी को आप ज़्यादा प्रमोट करें। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो शुरू हुई से ना सिर्फ 1979 से लेकर बल्कि उसके बाद भी वो माली मावरत फराहम करता रहा है तालिबान ग्रुप को। और आज की मिसाल हमारे सामने है कि जब तालिबान हुकूमत ग्रुप में पावर में दोबारा आ चुके हैं, हालांकि सऊदी अरेबिया वाज़ेह तौर पर इशारे नहीं दे रहा कि वो तालिबान के साथ खड़ा है, लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद फिर खतरे की घंटी बज रही है कि हो सकता है कि वो हज़ारा बरादरी के साथ जो शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजिक ग्रुप के ख़िलाफ़ जो शियों से ज़्यादातर मेजोरिटी शियों ही से ताल्लुक़ रखती है, उनके ख़िलाफ़ ना कोई पॉलिसीज़ बनाए। वाज़ेह तौर पर वो बना भी रहा है कि जिसकी वजह से मिनॉरिटीज़ वहाँ पर मुश्किलात का सामना कर रही हैं और उसके साथ साथ वुमेन और औरतें भी मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना कर रही हैं क्योंकि उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। हमारे नज़रियात के मुताबिक जो हमने ली हैं ईरान एंड सऊदी कोल्ड वार दिलीप हीरो की किताब से, वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अफ़गानिस्तान आज जिस किस्म की भी मुश्किलात का सामना कर रहा है, इसमें किरदार ईरान और सऊदी अरेबिया का और दर पर्दा पाकिस्तान और अमेरिका का भी है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया कोशिश करते रहे हैं कि वो अपने असर और रसूख इस ममालिक पर भी फैलाएँ। ईरान ने कोशिश की है कि वो शियों को प्रमोट करे और सऊदिया ने कोशिश किया है कि वो अहले सुन्नत ग्रुप हो गए जिसमें देवबंदी अव्वल दर्जे पर आते हैं, उनको सपोर्ट करे। और जिसकी वजह से आज अफ़गानिस्तान इस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहा है कि वहाँ पर रहने वाली अवाम इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट के एक सबसे आम से हसूल से भी महरूम हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना कर रही है। ये हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है अफ़गानिस्तान के ऊपर और बताया है कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने किस तरह अपने असर और रसूख फैलाने की कोशिश की अफ़गानिस्तान में। अगले डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि अफ़गान जहाद के बाद इसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ और किस तरह ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने ग्रुप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, जिसमें सिपाही सहाबा, सिपाही मोहम्मद और इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स शिया सुन्नी आपस में लड़ने झगड़ने लग गए और ईरान और सऊदी अरेबिया उसके बैक पे करे थे। पाकिस्तान में भी खाना जंगी का आगाज़ शुरू हो गया। ये हम देखेंगे ईरान और सऊदीया की प्रॉक्सी वार की अगली और तीसरी किस्त में। इसके साथ साथ हम बना रहे हैं हिस्ट्री ऑफ स्लेव्स के ऊपर, यानी कि गुलामों की तारीख के ऊपर कि गुलामों ने किस तरह की मुश्किलात का सामना किया अमेरिका में, बरसगीर में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में और वेस्ट में, ब्राज़ील में और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में। देखते रहिए और अपने चैनल सर्वे ऑफ हिस्ट्री को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।